الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 93 سے لفظی تشریح۔ قل کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ربی اے میرے رب، اما اگر، تورینی، یہ نون پہ جو شد ہے یہ ضرور کے لیے ہے، تو ضرور دکھائے نی مجھ کو، اراءہ یہ باب فعل ہے، ما جو یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، وعدہ یعدو یہ باب ضرب یضرب ہے اور یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ ربی اے میرے رب، فاتو لا تجعل فعل نہج ہے، نہ تو کر، نی مجھ کو، نہ تو بنا مجھ کو، فی میں القوم لوگ، پیپل، الظالمین ظالم کی جمع، رونگ ڈوئنگ لوگ، واو اور انا بے شک ہم، علا پر، ان کے، نوریہ ہم دکھائیں، کا تجھ کو، ما جو، نعیدو جمع متکلم فعل مضارع معروف باب ضرب یضربو ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ان سے، لا البتہ، قادرون اسم فاعل جمع قدرت والے، ادفع فعل امر ہے تو ہٹا، ریپل باب فتح یفتح ہے، بی ساتھ، التی وہ جو، ہی یا وہ، احسن سب سے اچھا، السیئہ برائی، ایول، نحن ہم، اعلم خوب جانتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، یصفون وہ بیان کرتے ہیں، وصف سے، وصف یصف جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف باب ضرب یضرب، واو اور قل کہہ دو، دعا کرو، ربی اے میرے رب، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، بی کا ساتھ تیرے، من سے ہمزات وسوسے، ہمز کہتے ہیں چبھونا، دھکا دینا، اوپریس کرنا، دبانا، پیچھے کی طرف سے آواز دینا، غیبت کرنا، شیطانی وسوسے اور برے خیالات جو شیطان دل کے اندر چبھوتا ہے اس کو ہمز کہتے ہیں، دبا کر نچوڑنا، اور غیبت کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ ہمازم مشائم بنمیم، تو ہماز بہت غیبت کرنے والا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو مہماز، مہمز، مہمیز، سوار کی جوتی کی ایڑی پر لوہا جو وہ گھوڑے کے پہلو پر مارتا ہے تو اس کے لیے مہماز، مہمز یا مہمیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ سخت جھٹکے، چبھونا، غیبت کرنا، دھکا دینا، دبانا، پیچھے کی طرف سے آواز دینا، بہت سارے اس کے میننگز ہیں، تو ہمزہ کی جمع ہمزات، الشیاطین شیطان کی جمع ڈیولز، واو اور اعوذ بکا میں پناہ چاہتا ہوں تیری، ربی اے میرے رب، ان کے، یحضروا وہ حاضر ہوں، حضور سے باب ناصر ینصر، حضر یحضر سے جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، نی میرے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ، انٹل اذا جب، جاء آئے گا، اذا نے ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیا، اذا جب، اور جاء ماضی ہے لیکن اذا جب ماضی کے ساتھ آئے گا تو مستقبل کے معنی میں لے آئے گا، جب آئے گا، احد ایک، ہم ان میں سے، اینی ون آف دیم، الموت موت، ڈیتھ، قال وہ کہے گا، ربی اے میرے رب، ارجعوا تو لوٹا دے، نی مجھ کو، تم لوٹا دو، نی مجھ کو، رجوع سے باب ضرب یضرب، رجع یرجع، را جیم عین اس کا روٹ ہے، فعل امر جمع مذکر حاضر، تم سب لوٹا دو نی مجھ کو، لعل تاکہ، یا میں، اعمل میں عمل کروں، واحد متکلم فعل مضارع معروف، صالحا نیک، گڈ، فیما اس میں جو، ترکت میں نے چھوڑا، واحد متکلم فعل ماضی معروف، طغی کا یترک باب نصر ینصر ہے،
کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، ہا وہ، کلیمتن ایک بات، ریمارک، ہوا وہ، قائل کہنے والا، اس میں فاعل ہے، ہا اس کا، واو اور، من سے، ورا آگے، ورا حد فاصل کو آگے ہونا پیچھے ہونا، آڑ حاجز فاصل حجاب اوٹ کو ورا کہا جاتا ہے۔ تو ورا آگے، ہم ان کے، برزخن ایک برزخ، برزخ ایک پردہ، الا تک، یومی دن، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، بعثا یبعث با فتح یفتح سے اٹھا کھڑا کرنا، کسی چیز کو ابھارنا، اور یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب ہے، کسی چیز کو ابھارنا، اٹھا کھڑا کرنا، وہ اٹھائے جائیں گے۔ ابھی ہم نے کلا پیچھے پڑھا، تو کلا اس کو حرف ردع اور حرف جزر کہا جاتا ہے۔ ردع کہتے ہیں روکنا، ہٹانا، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یہ کلا ہرگز نہیں، بائی نو مینز، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہے۔ فا تو اذا جب، نفخ پھونکا جائے گا، پھر دیکھیں اذا ماضی کے ساتھ آیا تو مستقبل کے معنوں میں اس کو کر دیا، نفخ فعیلہ کے وزن پہ، اور ایک ہی وزن ہے اس کا فعل ماضی مجہول کا ثلاثی مجرد میں، جب پھونکا جائے گا، فی میں، السور سور، ٹرمپٹ، فا تو لا نہیں، انصابہ کوئی نسب، کوئی رشتہ داری، کوئی ٹائز، قرابتیں، رشتے ناطے، اور نفخہ پیچھے ہم نے پڑھا تو نفخہ و نفخہ ایک بار پھونکنے کو کہا جاتا ہے، پیٹ پھولنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو لا انصابہ نہیں کوئی نسب، نہیں کوئی رشتہ داری، بینہ درمیان، ہم ان کے، یومئذ اس دن، واو اور، لا نہیں، یتساءلون وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تساؤل باب تفاعل ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مدد کا طالب ہونا، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ فا تو من جو، ثاقلت بھاری ہوئے، فعلت کے وزن پہ، بھاری ہوئے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، یہ باب کارومہ ہے، ہیوی ہو گئے، موازین میزان کی جمع، پلڑے اسکیلز، موزون موازین، اسکیلز پلڑے، ہو اس کے، فا تو اولئک وہ لوگ، ہم وہی، المفلحون فلاح پانے والے، پراسپیرس، واو اور، من جو، خفت ہلکے ہوئے، لائٹ ہوئے، موازین پلڑے، اسکیلز، ہو اس کے، فا تو اولئک وہ لوگ، الذین جنہوں نے، خاسرو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف خسارے میں ڈالا، خاسرہ باب سامع یسمع ہے، خاسرہ یکسرو انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، اپنے سولز کو، فی میں جہنم جہنم، خالدون اس میں فاعل جمع ہمیشہ رہنے والے، تلفح جھلس دے گی، لفح اس کا روٹ ہے چاٹ لینا، جھلس دینا، قلم کرنا، تو چاٹ لے گی، جھلس دے گی، وجوہ چہرے، وجہن کی جمع، وجوہ فیسز، ہم ان کے، النار آگ، واو اور، ہم وہ، فیہا اس میں، کالحون منہ بگاڑنے والے، کلحہ کہتے ہیں، کاف لام ہا اور ہا، منہ کا گول ہلکا، کلحہ کہتے ہیں تیوری چڑھانا، اور کالحون تیوری چڑھانے والے، کالح کہتے ہیں منہ بنا کر دانت نکالنے والا، کلحن ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہوں، جبڑے باہر نکل آئیں، بد شکل کے لیے، کالحون اس میں فاعل جمع ہے، باب فتح یفتح میں، علم کیا نہیں، تکن تھیں، آیاتی میری آیتیں، تتلا وہ پڑھی جاتی، ریسائٹیڈ، علیکم تم پر، فاتو کنتم تھے تم، بہا ساتھ اس کے، تکذبون جھٹلاتے، کذب یکذب سے، تکذبون جمع مذکر حاضر، قالوا انہوں نے کہا، ربنا اے رب ہمارے، غالبت فعلت کے وزن پہ، واحد مؤنث غائب ہے، غالب آ گئیں،
علینا ہم پر شق وہ بدبختی، شقیہ یشقا سے باب سمیع یسمع ہے، شق وہ شقی بدبخت کو کہتے ہیں، اس کی جمع اشقیہ ہے۔ مزری بدبختی نہ ہماری، واو اور کنہ ہم تھے، قومن لوگ، ضالین بھٹکنے والے، بہکے ہوئے۔ ربنا اے رب ہمارے، اخرج تو نکال نہ ہم کو، منہا اس سے، فا تو ان اگر عدنا ہم لوٹے، جمع متکلم فعل ماضی معروف، فإنا تو بے شک ہم، ظالمون ظالم کی جمع ظالم۔ قال اس نے کہا، اقسعوا تم چپ رہو، خاصا یقسعوا با فتح یفتح، اور با فتح کی خصوصیت میں کہ حروف ہلکی اس میں ہوگا، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہوگا تو حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، عین یا لام کلمے کی جگہ، تو خاصا لام کلمے کی جگہ حمزہ ہے۔ کتے کو دھتکارنا، خو سین حمزہ اس کا روٹ ہے۔ کتے کو دھتکارنے کے لیے کہا جاتا ہے اقسعوا، یہاں پہ پڑے رہو، دور رہو، چپ رہو، سنک ڈاؤن، فیہا اس میں، واو اور لا نہیں، تکلمو تم کلام کرو، کلم یکلم تکلیم سے، لا تکلمو فعل نہی ہے، نی مجھ سے، نیور اسپیک ٹو می، انا بے شک ہوں وہ، کانا تھا، فریق ایک گروہ، ایک گروپ، من سے، عبادی میرے بندے، میرے سرونٹس، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے، وی بلیو، فاتو اغفر تو معاف کر، فورگیو لنا ہمارے لیے، واو اور ارحم تو رحم کر، ہیو مرسی، نا آن اس ہم پر، واو اور انت تو خیر بہترین، الراحمین رحم فرمانے والوں میں سے، راحم کی جمع راحمین۔ فاتو اتخذتمو تم نے بنا لیا، ہم ان کو، یہ اتخذتم تھا، واو کا اضافہ کیا گیا، تو اتخذتمو تم نے بنا لیا، ہم ان کو، سخریجن یہ مفعول ہے، مفعول ثانی، ہم مفعول اول اور سخریجن مفعول ثانی، تو سخریجن ٹھٹھا، ہنسی، دل لگی، لوفنگ اسٹاک مذاق، یہ باب سامیہ اور فتحہ میں ہے، حکارت کی وجہ سے مخول کرنا۔ باب فتح یفتح میں سخر یسخر تابع بنانا، مغلوب کرنا، ذلیل کرنا، بیگار لینا، اور باب ساخر یسخر سامیہ میں مذاق کرنا، اور یہ تسخیر بھی باب تفعیل میں بھی ہے، مطیع کرنا، تابع بنانا، کہ سخر لکم الشمس والقمر، سخری وہ انسان یا چیز جس کا مذاق اڑایا جائے، مذاق بنا لیا جائے، حتیٰ یہاں تک کہ انسوا نون سین یا اس کا روٹ ہے، انہوں نے بھلا دیا، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، کم تم کو، ذکر یاد ریممبرنس، یا میری، واو اور کنتم تھے تم، منہم ان سے، تضحکون ہنسا کرتے، کنتم تضحکون فعل ماضی استمراری ہے، پاسٹ کنٹینوس، کہ تم ہنسا کرتے تھے، تم ریڈیکیول کیا کرتے تھے، انی بے شک میں، جزیتو میں نے جزا دی، واحد متکلم فعل ماضی معروف، جزا دی، ہم ان کو، الیوم آج کے دن، بما ساتھ اس کے جو، صبروا انہوں نے صبر کیا، انا بے شک ہم وہی، الفائزون اس میں فاعل جمع کامیاب ہونے والے، قال اس نے کہا، وہ فرمائے گا، کم کتنا، یہ کم استفہامیہ ہے، کتنی مقدار، کتنی تعداد، کتنی مدت، تو کم کتنا، لبس تم رہے، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، لبس یلبسو سے، تم رہے، تم نے اسپینڈ کیا، فی میں، الارض زمین، عدد گنتی، سنین کئی سال، عدد اس کی تمیز ہے اور تمیز منصوب ہوتی ہے، قالو انہوں نے کہا، لبسنا ہم رہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف، یومن ایک دن، او یا بعدا کچھ حصہ، یومن دن کا، الٹل، فا تو اسأل تو پوچھ، العادین گنتی کرنے والوں سے، عادن اس کا واحد ہے، عادین
اس کی جمع ہے۔ قال اس نے کہا انہی لبستم تم ٹھہرے، الا مگر قلیل تھوڑا، لو کاش، یہ حرف تمنا کے لیے ہے، انا بے شک کنتم تھے تم تعلمون جانتے، کیا فاتو حسبتم تم نے گمان کیا، انما بے شک خلقنا ہم نے پیدا کیا تم کو، عبث بیکار، فضول یہ مفعول لہو ہے، بے مقصد بے فائدہ، واؤ اچھا عبث کی جمع عابثین ہے، بے فائدہ فضول بیکار ان وین، واؤ اور انا بے شک تم الینا ہماری طرف، لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے، فعل مضارع مجہول منفی، فا تو تعالی بلند ہے، اللہ اللہ، الملک بادشاہ، الحق حق، ٹرو سوورن بادشاہ حقیقی، لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہ، رب رب مالک لارڈ، العرشی عرش تھرون، الکریم عزت والا نوبل، واؤ اور من جو یدعو پکارتا ہے، دعا یدعو سے جو پکارتا ہے، مع ساتھ اللہ اللہ کے، الہن معبود گاڈ، آخر دوسرا، لا برہانہ نہیں کوئی دلیل، لہو اس کے لیے، بھی ساتھ اس کے، فاتو انما بے شک یقیناً، سرٹنلی حساب حساب ریکوننگ، ہو اس کا، عندہ پاس، رب بھی اس کے رب کے، انا بے شک ہو وہ، لا یفلح نہیں فلاح پائیں گے، الکافرون کافر کی جمع، واؤ اور قل کہہ دو، ربی اے میرے رب، اغفر تو معاف کر دے، فورگیو، واؤ اور ارحم تو رحم کر، فعل امر واحد مذکر حاضر، شو مرسی، واؤ اور انت تو خیر بیسٹ دی بہترین، دی بیسٹ الراحمین رحم کرنے والوں میں سے۔ اب ہم تشریح کر لیتے ہیں آیت نمبر 93 سے، قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی دعا کیجئے کہ اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی دھمکی دی جا رہی ہے تو مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا، یعنی اگر میری زندگی میں عذاب آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عذاب سے بچنے کی دعا کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہر انسان مانگے۔ آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللہ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ تو کہا کہ اپنے لیے مانگو کہ اللہ ہم سب کو ہلاک شدہ لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ٹیچ کرتے ہیں، اللہ تربیت کرتے ہیں، اللہ سکھاتے ہیں کہ کیسے مانگنا چاہیے۔ تو نیک لوگ بھی ظالموں کے ساتھ ہلاک ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی ساتھ ہی ہلاک ہوتے ہیں، لیکن اپنی نیتوں پر، اپنے اعمال پر روز محشر اٹھائے جائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس آزمائش سے ڈرو کہ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی مجلس سے، ان کی معصیت سے ہم سب کو بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم تھے اور عذاب سے بچنا بھی آپ کا یقینی تھا، لیکن ہجرت کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم آپ کے سامنے عذاب لانے پر قادر ہیں، جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں تو آپ کے سامنے عذاب آئے گا، جیسے غزوہ بدر میں ان مشرکین پر عذاب آیا۔ اب اللہ تعالیٰ اصلاح کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنز ہیں کہ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طریقے سے دور کرے کہ جو سراسر بھلائی والا ہو،
نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ مخالفانہ کارروائیوں کا جواب اچھے طریقے سے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ کوئی برا کرے تو اس سے اچھا کرنا شروع کر دو۔ تو اس کو ایکسپیرینس کرو کہ اللہ نے ریمیڈی بتائی، اللہ نے علاج بتایا کہ تمہارا دشمن، تمہارا گہرا دشمن تمہارا جانی دوست بن جائے گا، اور فرمایا کہ یہ صبر والوں کو یہ توفیق ہوتی ہے اور یہ بڑے ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ذو حظ عظیم، ذو حظ عظیم، یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو کہا کہ برے عمل کو نہیں انل منکر کی تلوار سے کاٹ دیں، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ صلہ رحمی سے جوڑ کے رکھیں، گالیوں کے جواب میں دعائیں دیں، پتھر کے جواب میں پھول پیش کریں، ظلم کے جواب میں عدل کریں، بے رحمی کے جواب میں رحم کریں، قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے دیں۔ یہ کٹھن ترین مرحلہ ہے۔ یہ انسان جو ہائی اچیور ہے، جو حظ عظیم کو پانا چاہتا ہے، تو انسان اپنے دشمن کو اپنے اخلاق سے فتح کرے۔ پہلے زبان سے اور قرآن پاک سے جہاد ہے، بعد میں تلوار سے۔ تو اخلاقی میدان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فتح کر چکے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں بناتے ہیں، جو وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں، کیسے کیسے وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ تو دشمنی کی شدت کو اچھے اخلاق سے ٹھنڈا کریں، جرم اور گناہ سے نفرت کریں لیکن گناہ گاروں سے نہیں۔ مومن حسنہ پہ ڈٹ جاتا ہے۔ تو عذاب سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے، اور فرمایا کہ دعا بھی ساتھ ساتھ میں کریں۔ وقل، اور دعا کیجئے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ أن يحضرون، کہ وہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں۔ شیطان ہر کام ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور غلط کاموں کا وسوسہ اور گناہوں کا وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس۔ تو دیکھیں کہ ہم آج جسٹیفائی کرتے ہیں لیکن ہم خود شیطانی شکل میں ڈھل گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں کہ ہمزات الشیاطین سے کیسے بچنا ہے۔ خوبصورت دعائیں ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اگر نیند نہ آئے تو اس کو پڑھیں، منفی جذبات پیدا ہوں تو یہ دعا کریں۔ تو ایک اور جگہ آپ نے دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الہدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اور دعا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو یاد رکھیے یہ ہمزات، یہ غضب کے حملے کہ جو کنٹرول ہم نہ کر سکیں۔ تو فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھیں کہ ساکن غضبہ، کہ غصہ جب غصہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، تھم جائے گا، تو دل کی کھڑکیاں اور کان اور آنکھیں، دل کی کھڑکیاں تو اندر شیطان کو نہ آنے دیں، غضب کے حملوں کو کنٹرول کریں اور یہ پڑھتے رہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان کا پتہ کب چلتا ہے، مالٹے سے اگر ہم مالٹے کو نچوڑیں تو رس نکلے گا، کریلے سے کڑوا پانی نکلے گا۔ ایسے ہی اچھے انسان کو نچوڑا جائے تو خیر
نکلتا ہے۔ بہرحال یہ خوبصورت دعائیں ہیں، انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے تو شیطان کے ہمزات سے محفوظ رہیں گے۔ اور کہا میں پناہ چاہتا ہوں اے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ التفات کا قانون ہے کہ موت کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی، قال رب ارجعون، تو اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے رب تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج کہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ تو انسان کے پاس پچھتاوا ہوگا، ہر انسان کا انڈیویجول معاملہ ہوگا، اور انسان موت کے وقت کہے گا کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے، مجھے ایک بار دنیا میں واپس بھیج کہ شاید میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں۔ دیکھیں آج ہمارے پاس موقع ہے، مہلت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، ہوش ہے، فراغت ہے، صحت ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، آج ان کو غنیمت جان لیں اور آج ہی اپنی جنت کی ٹکٹ پکی کرا لیں۔ تو کہا کہ انسان کو پچھتاوا ہوگا، ریگریٹ ہوگا، اور وہ کہے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ تو اللہ کا جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے کہ تم اس کو کہنے والے ہو، کرنے والوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اب صرف یہ باتیں ہیں اور تم کہہ رہے ہو، اب کوئی سولوشن نہیں، کوئی اس کا حل نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے دوسری زندگی کے دن تک ایک برزخ ہوگی۔ برزخ دنیا اور آخرت کے جو بیچ کا حصہ ہے وہ برزخ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر اور وقت آئے گا جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو نہ کوئی نسب ہوگا ان کے درمیان اس دن اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ حشر کی ہولناکیاں بتائی جا رہی ہیں کہ انسان تنہا ہوگا اور کوئی تعلق، کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہوئے، فاولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے خودی کی، جنہوں نے اپنی سیرت کی تعمیر کی تھی۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو جہنم کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں کالحون ہوں گے، منہ بگاڑنے والے ہوں گے، ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھیں؟ کیا تم وہی نہیں کہ میری آیتیں تم پہ پڑھ کے سنائی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی، وکنا قوما ضالین، اور واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، جہنم سے نکال، فإن عدنا، اگر ہم نے ایسا دوبارہ کیا، فإنا ظالمون، تو ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائیں گے تم اس میں پڑے رہو، تم دور رہو اور مجھ سے بات تک نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی، تم وہی ہو کہ میرے بندے یقولون، جب کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ورحمنا، تو ہمیں معاف کر اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، تم نے ان کو مذاق بنا لیا، حتی انسوکم ذکری، حتیٰ کہ انہوں نے میری یاد تم کو بھلا دی، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ انہم ہم الفائزون، کہ وہ کامیاب ہیں۔
تو کہا کہ تم ان کو ایبیوز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہ خاموش رہتے تھے، ان کے صبر کے بدلے میں آج میں نے ان کو جنت کا تحفہ دیا۔ جنت صبر کی جزا ہے اور کامیابی صبر کرنے والوں کو ملے گی۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پوچھیں گے کہ کتنے سال تم زمین میں رہے۔ قالوا، وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تم گنتی کرنے والوں سے پوچھو، ہم رہے اس میں ایک دن یا جسٹ فار اے لٹل، کچھ حصہ دن کا، تم شمار کرنے والوں سے پوچھو، فرشتوں یا حساب جاننے والوں سے پوچھو۔ قال، اللہ فرمائیں گے ان لبثتم الا قلیلا، فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا کہ یہ ٹرانزٹ لاؤنج ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، تم پیسنجرز ہو، کچھ وقت کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ افحسبتم، کیا تم نے سمجھا، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ بہت بلند ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حقیقی بادشاہ، کیسے ممکن ہے کہ وہ انصاف نہ کرے۔ رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا رب ہے، وہ باعزت ہے، اس کا تخت شاہی ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا، لا برہان لہ بہ، جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اب دیکھیں، بات شروع ہوئی تھی قد افلح المؤمنون، اور اختتام میں لا یفلح الکافرون، ایمان والے کامیاب اور کافر ناکام۔ آخرت میں کفار کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، رحم فرما، اور تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ تو ہم سب کے اندر گناہوں سے بچنے کی طلب ہو۔ دیکھیں، ایک چیز تبلیغ اسلام ہے اور ایک تنفیذ اسلام ہے۔ تبلیغ بھی کرتے رہیں اور تنفیذ بھی کرتے رہیں کہ سب سے پہلے اپنے وجود پہ اسلام کو لے کر آئیں، اسلام کو پریکٹس کریں، امپلیمنٹ کریں، اس کو پینیٹریٹ کریں۔ تو دعا سے مصیبتیں تو غائب نہیں ہوتی، مصیبتوں سے گزرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے۔ تو دعائیں کرتے رہنا ہے۔ دیکھیں کہ جب جنتیوں کو اللہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کرے گا، اپنی رضا کا میڈل دے گا، تو کیا وہ وقت ہوگا؟ اور جو کافر ہیں وہ ہیہات لما توعدون، آج ہی اپنی کمپنی کو دیکھ لیں، کہا گندم از گندم بروید جوز جو، گندم سے گندم اور جو سے جو اگتی ہے۔ یہ قول ان لبثتم الا قلیلا، یہ جامع اور پرجلال آیات ہیں کہ کیسے وہ اس وقت کہیں گے، اور اللہ فرمائیں گے بہت ہی کم وقت تم کو دیا گیا۔ اللہ نے ہم سب کو مورل سینس دی ہے، اسی کے رزلٹ میں مورل ویلیوز وجود میں آتی ہیں، جو کہ یہ مورل ویلیوز، یہ ایتھکس، یہ یونیورسل ہیں، یہ پرماننٹ ہیں۔ تو اللہ پوچھیں گے کہ لغو کاموں میں تم کیوں مصروف رہے؟ ہم با مقصد تخلیق ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم سب اللہ تعالیٰ کی اچھی بندیاں بنیں، ہم ایمبیشیس ہوں، عرش پہ جائیں، اللہ کا عرش جہاں پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہماری دعائیں وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ دیکھیں، ریوارڈ ایکشنز اور اعمال کے مطابق دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ باغ کی مینیفیسٹیشن دی کہ کیسے اللہ باغات عطا فرمائیں گے۔ فطرت پہ آئیں گے تو مٹی پہ نہیں، پل پہ چلیں گے کہ اگر اللہ نے عطا کیا تو الحمدللہ، نہیں ہوا تو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے۔ اللہ انسان کو عبد بناتے ہیں،
باقی مخلوقات ایسے ہی رہے گی جیسے دنیا میں آئی۔ تو دیکھیں آج جو ہمارا انورڈ ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا، اندر جتنی بیوٹی ہوگی، تو آخرت میں ویسا ہی آؤٹ ورڈ ہوگا، ویسا ہی مینیفیسٹیشن ہوگا، ویسے ہی آؤٹ پٹ ہوگا۔ یہاں پہ اللہ نے چہروں کے بگڑنے کی بات کی، تو چہرے بگڑیں گے۔ اگر آج لوگوں کو دیکھ کر ہمزہ اور لومزہ والی کیفیت ہوتی ہے تو چہرے متاثر ہوں گے اس دن، اور ایسے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ یہ کالحون کیا ہے؟ انہوں نے کہا الم تر الی الرأس المشید، کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ ہونٹ دانتوں کا لباس ہے، تو جب ہونٹ نہ ہوں اور دانت نمایاں ہوں تو کتنا برا فیل ہوتا ہے، تو تیوریاں چڑھائے ہوئے بد شکل ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جب اعمال کا وزن ہوگا، جب اعمال نامہ تل رہا ہوگا، اور جب پل صراط پر سے لوگ گزریں گے۔ اصل بیلنس شیٹ قیامت کے دن ہم سب کے سامنے آئے گی، تو آخرت کے لیے نیک اعمال کا بیلنس بڑھاتے رہیں تاکہ کیش کرا سکیں۔ اگر نیکیاں اور برابر کے خلط و عملاً صالحا و آخر سیئا ہوگا تو آراف میں رہیں گے۔ انسان کی نیتیں، اس کے ارادے، اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ سچائی اور ایمانداری پرسونیفائی ہو کر سامنے آئے گی، مجسم ہوگی۔ حسنات کے پلڑے میں ایک بادل آئے گا جو اس کو اعمال نامے کو وزنی کر دے گا۔ تو پوچھے گا انسان یہ کیا ہے؟ کہا یہ تیرا وہ علم ہے جو تو لوگوں کو سکھاتا تھا۔ شہیدوں کا خون، علماء کی روشنی کا وزن زیادہ ہوگا۔ آج تھوڑی سی جھریاں ہمارے چہرے پر ہوں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ آج جو کر رہے ہو کل یہ تمہارے چہروں پہ آئے گا۔ اور کہا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داری کسی کی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ایک جگہ فرمایا لا یسأل حمیم حمیما یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پرجلال آیات ہیں کہ کیسے نفسی کا عالم ہوگا۔ موت روح اور جسم کی جدائی کا نام ہے، اور زندگی روح اور جسم کے ملاپ کا نام ہے، اور علیین نیک لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور سجین بد لوگوں کی۔ مومن سے پوچھا جاتا ہے کیا واپس دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جلدی اللہ کے پاس لے چلو۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب پہ وہ وقت آئے کہ ہمیں اللہ کی ملاقات کا شوق ہو، کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ حضرت حسان کا ایک شعر ہے کہ الا فرحمونی یا الہ محمد فإن لم اکن اہلا فانت لہ اہل۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہم پہ رحم کیجئے، مجھ پہ رحم کیجئے، اگر میں اہل نہیں ہوں تو اللہ تو وہ عطا کر جس کا تو اہل ہے۔ اصل ایمان بالغیب ہے، پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد ایکسیپٹ نہ ہوگا، کوئی ایگزیمپٹڈ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمارے سامنے رکھ دی اور بتا دیا کہ کل آ کر تو نے ایکسکیوز نہیں کرنا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سب خواب نظر آئے۔ کہا تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا نہ سود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہاں افحسبتم انما خلقناکم سے آخر تک بیمار کے کان میں پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا پہاڑ پر بھی کوئی پڑھ دے تو پہاڑ ہٹ سکتا ہے، یعنی اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں افحسبتم سے آخر تک۔ انشاءاللہ یہ بہت پیاری دعائیں ہیں، ہم ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں، مقربات، شاکرات بندیاں بنا دے۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنائے، اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.